السلام علیکم. زرین عارف جہارہ میموریل ٹرسٹ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر. اس مبارک مہینے میں آپ سب کو ہر دن ہر روزہ مبارک بھی ہو اور اللہ قبول بھی کرے. میں بہت سوچتی رہی کہ روزہ جو ہے اللہ نے کیوں ہمیں رکھنے کو کہا ہے، رمضان مبارک کیوں دیا ہے. میرے نزدیک جو میں اب تک تجربہ کیا ہے بہت بڑی نعمت ہے، اور جب آپ کو احساس ہو اس نعمت کا، اس رحمت کا، تو پھر آپ شکر بھی اسی طرح سے ادا کر سکتے ہیں. مثلاً اگر آپ کے مجھے کوئی چوٹ لگ جائے اور بچ جاؤں میں اور ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو پھر مجھے اس کی نعمت، رحمت اور کرم کا احساس ہوگا اور میں بہت شکر ادا کروں گی. اور اسی طرح اس رمضان مبارک کا اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ اللہ نے کیوں ہمیں دیا ہے، تو میرے خیال میں ہم جتنا بھی شکر کریں اتنا ہی کم ہوگا. آپ نے سوچا کہ اللہ نے ہمیں دو کمپوننٹس میں بنایا، ہمارے دو یونٹس ہیں. ہمارے دو یونٹس مٹی سے اللہ نے بنایا ہمیں، کھنکتی مٹی سے، اور اس کے لیے بہت کچھ اللہ نے کہا کہ وہ مٹی، چپکتی مٹی کیسی ہے، اور سڑے ہوئے گارے سے. اور ویسے کبھی آپ گوشت باہر بھول جائیں رکھ دیں تو کس قدر گندی اسمیل آتی ہے. تو یعنی کہ ہمارا جو زمینی تعلق ہے، یعنی کہ جو ہماری مٹی کے ساتھ تعلق ہے، اور جو ہم کھاتے ہیں وہ سب مٹی ہی سے آتا ہے، بھلے ہماری سبزی ہے، پھل ہے، سب کچھ. لیکن دوسرا جو پہلو ہے، اللہ نے ہمارے اندر اس مٹی کے بت کو بنا کر روح پھونک دی اپنی، اور روح جب اپنی پھونکی تو ہمیں وہ روحانی کر گیا. اور وہ جو روح کا حصہ ہے ہمارا، اس کو تقویت چاہیے. اور وہ کیسے ملے گی تقویت؟ ہم تو اپنی ایکسٹرنل کو، اپنی زمینی جس میں شیطانیت ہے، جس میں نفس ہے، جس میں مٹیریلزم ہے، اس کو بہت زیادہ اجاگر کرتے ہیں، بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ان چیزوں پہ بہت فوکس کرتے ہیں تو قلب جس میں روح ہوتی ہے اس میں ایک چھوٹی سی، یوں کہیں کہ روشنی ہے، اس میں ایک لیمپ سا جل رہا ہے، ایک شمع ہے. اور جس وقت ہم اپنے ایکسٹرنل پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ جو شیشہ ہے ہمارے قلب کا، وہ آہستہ آہستہ منعکس ہو جاتا ہے، اس کے اوپر دھواں سا آ جاتا ہے، مٹی آ جاتی ہے، اور وہ روشنی بند ہو جاتی ہے. تبھی تو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے سینے کو اپنے نور سے بھر دے، تاکہ ہمیں اپنی روح کی اور روحانیت کے اوپر اپنا فوکس کریں. اللہ نے ہمیں بے شک آپ کپڑے بھی پہنے، کھانا بھی کھائیں، سب کچھ، لیکن آپ کی روح جو ہے اس کو ہیوی نہیں کرنا، اس کو ختم نہیں کرنا. اور اس روحانیت کو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ اللہ نے بہترین چیز ہمیں دی. آپ یہ دیکھیں جو حلال چیزیں ہیں، روزہ رکھتے ہوئے ہمیں وہ دن میں منع کر دی گئی ہیں. حلال چیزیں ہیں، وہی روٹی ہے، وہی دودھ ہے، وہی پھل فروٹ، چاہے مہنگا ہو سستا ہو، یہ سب حلال چیزیں. لیکن وہ پھر اس کی سزا بھی دیتا ہے. اگر آپ روزہ توڑ دیتے نیت کر کے اور وہ چیزیں کھا لیتے تو آپ کو فائن پے کرنا پڑتا ہے، 60 لوگوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے درمیانی درجے کا. لیکن دوسری چیز اس نے کی جو ابلیگیٹری نہیں ہے، روزہ تو فرض کر دیا، ایک چیز اور وہ ہے رات کی عبادت. ظاہر ہے ہر شخص نوکری پیشہ ہے، بچوں والے ہیں، بیماری بھی اس قسم کی ہوگی، لیکن یہ ابلیگیٹری نہیں ہے. لیکن اللہ نے ہمیں ایڈوائز کیا ہے کہ آپ رات کو اٹھیں، 2/3، نصف، اس سے کم، اس سے زیادہ، اپنی مصروفیت کے حساب سے. اور رات کو قرآن پڑھنے کو اللہ نے بہت پسند کیا ہے. ہم جس وقت دن میں روزہ ہمارے لیے ایک سیویئر ہے، تاکہ ہمیں سارا دن ایک خاص ڈگر پر لے کے آئے. ہم چیریٹی کرتے ہیں، ہم صدقہ دیتے ہیں، ہم خیرات کرتے ہیں، لیکن یہ بھی، اور دن میں بھی آپ کو بہت دفعہ سوچنا پڑتا ہے، جھوٹ، فریب، غلط بات یہ تو نہیں کی ہم نے کہیں. انٹروسپیکشن کا، اپنے اندر اپنے آپ کو کھنگالنے کا، اپنی سوچوں کو اچھی طرح سے کھنگالنے کا اور معافی مانگنے کا. اور وہ رات کے وقت بڑی خوبصورت، کیونکہ اس میں کوئی شور بھی نہیں ہوتا، کوئی فونے نہیں آ رہے، کوئی لوگوں کی، یوں کہنا چاہیے جو مصروفیات ہیں اس میں بہت فرق پڑ جاتا ہے. تو اس وقت رات کے وقت آپ کو تقویٰ، پرہیزگاری، اس کی ایک ٹریننگ ملتی ہے. قرآن میں سب نصیحت ہے، قرآن میں ہدایت ہے. اور قرآن کو میں نے تھوڑا سا یوٹیوب پہ جا کر لوگوں کی، جیسے وہ فرقان قریشی بلاگر ہیں، عزیر قادری ہیں، اور ایک ساحل ادیم بھی ہیں، ان کی آپ چیزیں سنیں تو دنگ رہ جاتی ہے. میری تو ابھی تک سمجھتی ہوں کہ قرآن سمجھ ہی نہیں آیا ہمیں.
مثلاً ایک ایک آیت کی کیلکولیشنز جو ہیں کتنی خوبصورت کیلکولیشنز ہیں، نیومیریکلی دیکھیں، ایک ایک لفظ کو لے لیں، اگر اس کا ورد کرتے رہیں اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو ٹھیک اللہ نے کہا ایسی ایک آیتیں اور لے آؤ. یہ آیتیں کمپوزیشن تو بن سکتی ہے شاید، اور جو عرب کے لوگ تھے وہ بڑے ماہر تھے پوئٹری میں، لیکن یہ جو طاقت اللہ کے کلام میں وہ نہیں ہے. تو رات کو اٹھ کر قرآن پڑھنے کے لیے اس میں نصیحت ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں پرہیزگاری کے قرب ہے. اور جس وقت آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کہا گیا صدقہ دے، اللہ کے لوگوں کو کھانا کھلائے، مدد کریں ان کی، آپ اپنے جو پیسے ہیں کپڑے ہیں وہ بانٹیں. وہ کیوں؟ تاکہ آپ کی روح کو غذا ملے. آپ کی روح پہ جتنی یہ مٹی پڑ چکی ہوئی ہے اور نفس نے جتنے تالے لگائے ہوئے، اس کے لیے آپ کو کتنی محسوس کتنا اچھا ہوتا ہے. جب آپ برا کرتے انسان کی طبیعت بہت بوجھل ہو جاتی ہے، جب اچھا کرتے ہیں یو فیل گڈ، آپ کی اپنی پوری ایلیویشن ہو جاتی ہے. تو یہ کنیکشن جو ہے نا رات کو قرآن پڑھنے کا، نفل پڑھنے کا، تسبیح پڑھنے کا، اس سے یہ آپ کی روح کو غذا ملتی ہے. اور روح جو ہے جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے، ذکر کرتے جائیں گے، آپ کو اپنے اندر کی آواز سننی ہے. یو مسٹ لسن ٹو یور انر وائس. پہلے تو آپ کو انر وائس جب سنیں گے تو ایسے ہی ہے کہ ٹیبل پہ مٹی پڑی ہو، اس کو صاف کرے تو نچلا گند نظر آتا ہے، پھر اس کو صاف کرے. اور تو آپ کی جو آواز ہے، آپ کی کانشنس کی آواز، ضمیر کی آواز، وہ تیز ہوتی جائے گی، اور آپ کو چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی وہ گائیڈ کرے گی. دا ڈوز اینڈ دا ڈونٹس، یہ کرنا یہ نہیں کرنا. اور یہ سب اللہ نے ہمیں روزے کی ایک نعمت کی ہے کہ وہ ہمارا سیویئر ہے. روزے کا صوم کا مطلب ہے ریفرین، ایبسٹین، رک جانا، نہ کرنا. کئی لوگ جو ہے کئی نشے کی عادت ہے، جیسے سگریٹ پی لیتے ہیں لوگ، یا کسی کی کھانے کی چیز کی منع کر دیتے ہیں. تو اللہ نے کہا ریفرین. سارا دن جب آپ ریفرین کرتے ہیں، اس سے آپ نہیں کرتے، انڈلج نہیں کرتے اس میں، تو یہ عادت ٹوٹتی ہے بری، اور اس سے آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. جس وقت آپ اللہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں تو جب آپ پہ آزمائش آتی ہے، کیونکہ مال اور اولاد اللہ نے کہا آزمائش ہے، جو اللہ کے قریب تھوڑا سا بھی ہے اس کو جلدی سہارا مل جاتا ہے. جو بہت دور ہو جاتا ہے اپنے آپ کو اللہ سے خود دور کرتا ہے، اللہ دور نہیں ہوتا، تو اس وقت وہ ٹوٹ جاتا ہے، بالکل بریک ہو جاتا ہے. اور یہاں تک کہ اللہ نے ہمارے لیے کتنی، میں کہتی ہوں، ایکسکیوز رکھی ہے، بہانے رکھے ہیں. راستے کا پتھر ہٹا دو، کسی کے راستے میں کھڑے ہو کے راستہ نہ روکو، یہ بہانے ہمیں معاف کرنے کے. اور لیلۃ القدر 1000 راتوں سے، یہ دیکھیں کہ ایک وہ رات، کون سی رات؟ اللہ نے کہا ہر رات عبادت کی ہے. یہ ٹریننگ ہے. لیکن کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے، شاید آپ نے بھی محسوس کیا ہو، میں نے تو کیا، کبھی کبھی ایسے منہ سے بات نکلتی اسی وقت پوری ہو جاتی ہے. تو کوئی لمحہ بھی ایسا ہوتا ہے. اسی طرح کوئی ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے. یہ بہانے ہیں نا ہمیں معاف کرنے کے. اللہ چاہتا ہے ہم اس کی طرف جائیں. اور جس وقت آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو اللہ آلریڈی ہمیں اتنے بہانے دیے ہوئے ہیں ہماری معافی کے لیے، روزے کے ذریعے، نماز کے ذریعے، قرآن کے پڑھنے کے ذریعے، نفل کے ذریعے، چیریٹی، صدقہ، خیرات. صدقے کے بہت بڑا اللہ نے بہت زور دیا اس پہ، بہت بڑا ایک جگہ ہے صدقے کی بھی. اور میں حیران ہوتی ہوں ان لوگوں پر جو ان دنوں میں بھی دودھ میں ملاوٹ، دوائیاں غلط، گوشت خراب، پانی ڈال کر، سبزی کی مہنگائی. میں حیران ہوتی ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ کیا ذرا بھر ان کو خیال نہیں آتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں؟ ذرا بھر خیال نہیں آتا کہ اللہ ناراض ہوتا ہے؟ تو جب ہم یہ سب کچھ کرتے رہیں گے، اب غازہ والوں کو دیکھیے، میں کہتی ہوں میں بہت روئی آج، اور الگ سے نفل پڑھے اور دعا مانگی، یا اللہ آزمائش ہے یا سزا، معاف کر دے، ہم سب گناہ گار ہیں. اور یہ روزہ صوم یعنی کہ ایبسٹین، ریفرین، رک جائے، نہ کرے برائی کی طرف، نہ کرے یہ برائی. اس لیے میرے اور آپ پہ لازم ہے، جانتے ہوئے کہ ہمارے لیے اللہ نے یہ چھوٹ کا، نجات کا، معافی کا بہانہ رکھا ہوا ہے، تاکہ ہم اپنی روح پہ تھوڑا فوکس کریں، روحانیت پہ فوکس کریں کہ اللہ نے ہمارے اس مٹی کے بت میں اپنی روح پھونکی ہے، اور روح بے چین ہو جاتی ہے
جس وقت انسان کو موت آتی ہے تو مٹی ہے، جسم مٹی ہی میں چلا جاتا ہے، لیکن روح پرواز کر جاتی ہے وہ اپنے خالق کے پاس، وہ وہیں سے جہاں سے آئی ہے، تو اس کو پرواز کرنے میں آسان اور بھی لائٹ رکھے، ہلکا پھلکا رکھے، اور ایک ہی طریقہ ہے اللہ کے ساتھ کنیکشن، اور اس کے ساتھ کنیکشن اس کے انسانوں کے ساتھ کنیکشن، کسی کے لیے اچھی بات، نیکی، مدد، اس کا خیال کرنا، فرگیٹ، معاف کر دیجئے، چھوڑ دیجئے ان باتوں کو، دل میں کینہ، دل میں انتقام، دل میں برائی، کوشش تو کیجئے، میں بھی کروں، آپ بھی کریں۔ میں تو ہر وقت یہ سوچتی ہوں کہ یا اللہ میں اتنی بری ہوں، کوئی بہانہ بنا دیجئے، شاید میری قبول کر لے تو ایک رائی کے دانے کی نیکی میری قبول کر لے، نہ کرے تو پہاڑ کو بھی قبول نہ کرے۔ تو ہم سب کے لیے ان دعاؤں کے ساتھ آپ سب کا ہر روزہ، ہر دن مبارک ہو، اللہ قبول کرے، اور اپنی روح کو ہم اتنا ہلکا پھلکا کر دیں کہ وہ خوشی سے اپنے خالق کے پاس واپس جائے۔ بہت شکریہ۔